امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے کیونکہ کینٹکی کے ووٹروں نے ان چند قدامت پسند قانون سازوں میں سے ایک کو بے دخل کر دیا ہے جو ان کے اختیارات کو کھلے عام چیلنج کرنے کے خواہاں ہیں۔ کانگریس مین تھامس میسی کی شکست، جس کی پیشین گوئی امریکی نیوز نیٹ ورکس بشمول NBC اور CNN نے کی تھی، منگل کو پولنگ بند ہونے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد ٹرمپ کی ریپبلکن صفوں میں اختلاف رائے کو سزا دینے کی مہم میں ایک اور فتح کا نشان ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا کی خبروں کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات بیجنگ میں شروع ہو گئی ہے، جنہیں بدھ کے روز پیوٹن کا چینی دارالحکومت میں خیر مقدم کیا۔ اپنی بات چیت سے قبل گریٹ ہال آف دی پیپل کے باہر روسی رہنما سے مصافحہ کیا، روسی میڈیا کی ویڈیو میں دکھایا گیا۔ لاہور، استحکام پاکستان پارٹی IPP کے سابق اعلیٰ جہانگیر خان ترین نے کہا کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے، تاہم تعلیمی شعبے میں سماجی کام جاری رکھیں گے۔ منگل کو گورنمنٹ پروگریسو گرلز ہائی اسکول میں جدید کمپیوٹر لیبارٹری کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کہا، میں نے سیاست چھوڑ دی ہے لیکن میں تعلیم کے شعبے کی خدمت جاری رکھوں گی۔ ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دوویدی کی حالیہ اشتعال انگیزی نے پاکستان سے انتخاب کرنے کے لیے کہا، بیکاریا ہا کے بھی یہ کہا کہ آیا وہ جغرافیہ یا تاریخ کو بے نقاب کر دیا ہے، نے ایک بار پھر ان تضادات کو نقاب کر دیا ہے۔ یہ بیان بمشکل کچھ دن بعد سامنے آیا کہ وضاحت کرتے رہتے ہیں، یہ بیان بمشکل کچھ دن بعد سامنے آیا جب ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی اسٹریٹجک اور نظریاتی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حصوں میں ایک غیر معمولی کورس بھر رہا ہے جو ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ مشغولیت کے لیے جگہ پیدا کر رہا ہے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو یہ یقین کرنے پر مجبور کیا کہ نئی دہلی کا سیاسی ماحولیات کے نظام خاموشی سے اسلام آباد کے ساتھ محدود حل کے لیے گھریلو رائے کو تیار کر رہا ہے۔ کراچی، حقوق کے کارکنوں اور کمیونٹی کے نمائندوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کراچی پشاور مین لائن MLX ریلوے توسیع منصوبے کے سلسلے میں کسی بھی بے دخلی یا مسماری کی مہم کو انجام دینے سے پہلے ایک جامع آباد کاری کے منصوبے کا اعلان کرے، اور مطالبہ کیا کہ ریلوے کے رائٹ آف وے رو کے نفاذ سے غریب خاندانوں کے لیے زمین کے حصول سے پہلے کے ٹیکس ٹریک کے حصول کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد کو گیم چینجر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اور مسافروں کے رابطے کو بڑھانے کے لیے کلیدی انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ اور جدید بنانا ہے۔ منصوبے پر کام جولائی 2026 میں کراچی پورٹ سے شروع ہونے کی امید ہے۔ محکمہ انصاف کی ہدایت کے مطابق ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے خاندان اور ان کے کاروبار کو ٹیکس کے معاملات میں کسی بھی جاری آڈٹ سے استثناء دے دیا گیا ہے۔ منگل کو یہ اقدام 2018 اور 2020 کے درمیان کے لیک ہونے پر انٹرنل ریونیو سروس کے خلاف 10واں کا مقدمہ طے کرنے کے لیے ٹرمپ کے معاہدے کے ایک ضمیمہ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ امریکا کے ساتھ مل کر کام کرنے والی نائجیریا کی افواج نے حالیہ دنوں میں ملک کے شمال مشرق میں مشترکہ حملوں کے سلسلے میں داعش کے 175 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ نائجیریا کے 74 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج کی افریقہ کمانڈ کے روز کہا کہ ساتھ کی گئی کارروائیوں میں مغربی افریقہ کے صوبے ہتھیاروں کے ذخیرے، لاجسٹک مراکز، فوجی سازو سامان اور فنانسنگ نیٹ ورکس کو تباہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے خطے میں 1 سال سے جاری جدوجہد جاری ہے۔ اسرائیلی فوجوں کے ذریعے فلسطینی قیدیوں، مردوں، عورتوں اور بچوں پر بڑے پیمانے پر تشدد اور جنسی تشدد کی دلخراش تفصیلات، جیسا کہ نیویارک ٹائمز کے کالم نیچی ارتسا چیگار نیکولس کرسٹوف نے بیان کیا ہے۔ نام نہاد مہذب دنیا کے لیے ایک لعنتی فرد جرم ہے جو صہیونی ریاست کی طرف سے جنگی جرائم کے ارتکاب کے وقت دوسری طرف نظر آتی ہے۔ کرسٹوف کا اکاؤنٹ جو گزشتہ ہفتے شائع ہوا ہے، ان مچنبیٹ کی داخلی سلامتی ایجنسی میں فوجیوں، آباد کاروں، تفتیش اور سب سے بڑھ کر جیل کے محافظوں کے ہاتھوں جنسی تشدد کا سامنا کیا۔ جن متاثرین کا انٹرویو کیا گیا ان میں 46 سالہ فری لانس صحافی سمیع سے شامل تھا، جسے اسرائیلی حکام نے 2024 میں حراست میں لے لیا تھا، جس میں اس کے تجربے کی تفصیل لاتعداد دیگر فلسطینی مرزدوں جو جنسی تشدد کی اچالہ وحشیانوں کو برداشت کر چکے ہیں۔ صحافی نے اپنی بدسلوکی کا تعلق اسرائیلی حکام کی جانب سے مخبر بننے کے لیے دباؤ سے جوڑا۔ اپنے پیشے پر فخر نے اسے ان کے مطالبے کو قبول کرنے سے روک دیا۔ ان کی جگہ بہت سے دوسرے بھی دباؤ کے سامنے جھک گئے ہوں گے۔ ایک غیر منصفانہ معاشرے میں دولت مند اور عزت دار ہونا ایک ذلت ہے۔ کنفیوشس میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر وہ بھی پاکستان کے 16 اعزازات میں سے ایک سے نوازا جائے، یہ نہیں کہ میں خود کو اس کے لائق سمجھوں، تو کیا میں اسے قبول کروں گا؟
آخرکار میرے بہت سے ساتھیوں نے ایسا کیا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ ان کی تعریف کی ہے. مجھے یقین نہیں ہے کہ میں کروں گا. تو ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کا پریس کے ساتھ بات چیت کے دوران سوالات نہ اٹھانے کا رجحان ناروے میں صحافیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، جو دورے پر آئے ہوئے معززین سے سوالات کرنا چاہتے تھے. مسٹر مودی روزہ 5 ملکوں کے دورے پر ہیں اور پیر کو اوسلو میں تیسرے ہندوستان نارڈک سمٹ میں شرکت کے لیے اترے ہیں. ریاستہائے متحدہ کی سینٹ نے جنگی طاقتوں کی ایک قرارداد پیش کی ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال سے روک سکتی ہے. قرارداد کو آگے بڑھانے کے طریقہ کار پر ووٹنگ منگل کو 50 سے 47 کے فرق سے منظور کی گئی، جس میں مٹھی بھر ریپبلکنز نے ڈیموکریٹک ساتھیوں کر صدر کی ایک نادر سرزنش میں اس اقدام کو منظور کیا. روس کے صدر ولادیمیر پوتن منگل کی شام 2 روزہ دورے پر چین پہنچے، جس کا مرکز چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت پر ہے، جب تیزی سے ٹوٹتے ہوئے عالمی نظام کے درمیان قریب آ رہے ہیں. پوٹن کا دورہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں شی کے ساتھ دوسری آمنے سامنے آ رہے ہیں. پوٹن کا دورہ ایک کے اچم شی کے ساتھ دوسری آمنے سامنے ملاقات ہے اور یہ دوستانہ تعاون کے معاہدے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر ہے. یہ معاہدہ جس نے روس اور چین کے درمیان کئی دہائیوں کی نظر کشیدگی اور باہمی روابط کے بعد تعلقات کو باقاعدہ بنایا. ریاستہائے متحدہ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا فٹ بال ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ملک میں داخل ہو سکے، اور محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق ایبولا سے متعلق داخلے پر پابندی سے استثناء حاصل کر سکے. اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ DRC ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کر سکے گی. کیوبا کے سابق رہنما راؤل کاسترو پر 30 سال قبل 2 شہری طیاروں کو مار گرانے میں ان کے مبینہ کردار پر فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے، جس میں امریکی اور کیوبا کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا. برادرز ٹو دی ریسکیو نامی میامی میں ایک رضاکار تنظیم سے چامی میامی میں قائم کو 1996 میں تعلق رکھنے والے طیاروں کو 1996 میں مار گرایا گیا تھا، جس کے سکک پر عرصے سے عائد پابندیاں آج بھی برقرار ہیں. جیسا کہ ان کے 70 کی دہائی میں بہت سے دوسرے کیوبا کے ساتھ، الینا فرنانڈیز کی فیڈل کاسترو کی پہلی یاد ٹیلی ویژن پر ان کی لامتناہی تقریریں دیکھ رہی تھی. میری نسل ٹی وی کے سامنے اس کے ختم ہونے کے لیے دعا کرتی تھی تاکہ ہم اپنے کارٹون دیکھ سکیں. اس نے پیر کو CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے یاد کیا، میں اسی طرح بڑا ہوا ہوں. نیشنل ایسوسی ایشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف کلرڈ پیپل NAACP نے سیاہ فام کھلاڑیوں اور شائقین سے مطالبہ کیا ہے کوششوں کو دوبارہ تقسیم کرنے کی مخالفت میں ریاستہائے متحدہ کے جنوب میں عوامی یونیورسٹیوں کا بائیکاٹ کرے. نام نہاد حد سے باہر مہم جو منگل کو شروع کی گئی ہے، سیاہ فام کھلاڑیوں، ان کے خاندانوں، سابق طلباء اور مداحوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ریاستوں کی بڑی سرکاری یونیورسٹیوں سے ایتھلیٹک اور مالی مدد روک دیں جو سیاہ فاموں کی ووٹنگ کی نمائندگی کو محدود، کمزور یا مٹانے کے لیے منتقل ہو گئی ہیں. بولیویا بھر میں حکومت مخالف مظاہروں میں اضافہ ہوا ہے. ہزاروں افراد نے مرکزی دائیں بازو کے صدر روڈریگو پاز کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ سڑکوں کی بندش کے باعث انتظامی دارالحکومت لا پاز میں خوراک، ایندھن اور ادویات کی قلت ہے. پیر کے روز کسانوں، کانکنوں، اساتذہ، پبلک سیکٹر کے کارکنان اور مقامی کمیونٹیز عزت میں اضافے، معاشی عدم استحکام، سرکاری کمپنیوں کی نجکاری کے لیے کئی ہفتوں کے لیے متحرک ہونے کے بعد شہر میں جمع ہوئے. ریاستہائے متحدہ میں صحت کے حکام نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو DRC میں ایبولا کا شکار ہونے والے ایک طبی مشنری کو علاج کے لیے جرمنی لے جایا جا رہا ہے. US سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC نے منگل کو کہا کہ مریض کا علاج کے چیریٹ یونیورسٹی ہسپتال میں امریکی مدد کی درخواست کے بعد کیا جائے گا. میسجنگ پلیٹ فارم ڈسکارڈ نے ہر صارف کے لیے اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ وائس اور ویڈیو میسجنگ کو آن کر دیا ہے. اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن فیچر کا مطلب ہے کہ ڈسکارڈ کے صارفین اب نجور پر بات چیت کر سکتے ہیں بغیر کوئی، اور ان کی کال سن سکتا ہے، یہاں تک کہ ڈسکورڈ بھی نہیں. یہ کمیونٹی کے کروڑوں صارفین کے لیے رازداری کی ایک بڑی جیت ہے. اس سال کے شروع میں صارفین کے لیے رازداری کی ایک بڑی جیت ہے. اس سال کے شروع میں ان کا کمپنی میٹا کے انسٹاگرام کے اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ میسجنگ فیچر پر پلگ لگانے کے فوراً بعد ٹک ٹاک نے کہا کہ یہ امریکی کمپنی بننے کے بعد صارف کے پیغامات کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹ نہیں کرے گا. گوگل
I/O 2026 کلیدی نوٹ میں ٹیک دیو نے سرچ میں نئی ایجنٹی صلاحیتوں کا انکشاف کیا، جہاں صارفین دلچسپی کے موضوعات پر اپڈیٹ ایجنٹس کو تخلیق اور ان کا نظم کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان ایجنٹس کو تخلیق، تخصیص اور ان کا نظم کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان ایجنٹ سسٹمز کی گوگل کے بڑے دباؤ کا حصہ ہے، جو ایک وقت میں ایک سوال کا جواب دینے کے بجائے پہل اور جاری کاموں میں مدد کر سکتا ہے۔ روایتی سرچ ٹولز کے برعکس جو صرف اشارہ کرنے پر ہی جواب دیتے ہیں، گوگل کے انفارمیشن ایجنٹس کو پس منظر میں مسلسل کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 24/7 صارفین کو روزانہ ایک ہی معلومات کو بار بار تلاش کرنے کی ضرورت کے بغیر اپنی دلچسپیوں سے باخبر رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ گوگل نے آپ کے ان باکس میں AI داخل کرنا مکمل نہیں کیا ہے۔ منگل کو ان کی I/O 2026 ڈیولپر کانفرنس میں ٹیک نے جی میل کے لیے اپنی ان باکس فعالیت میں توسیع کا اعلان کیا، جو بات چیت کے خصوصیات کو شامل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تلاش کے الفاظ میں ٹائپ کرنے کے بجائے جی میل سے اپنے ان باکس میں موجود چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ جیمنی AI سے چلنے والا فیچر، جسے جی میل لائیو کہا جاتا ہے، آپ کے ان باکس میں موجود معلومات کو تیزی سے تلاش کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ گوگل نے منگل کو اپنے سالانہ گوگل I/O ایونٹ میں اعلان کیا کہ وہ گوگل ورک اسپیس کے لیے پکس AI سے چلنے والا ایک نیا ڈیزائن اور امیج جنریشن ایپ لانچ کر رہا ہے۔ ٹیک دیو کا کہنا ہے کہ اس نے ایپ کو اساتذہ سے لے کر چھوٹے کاروباری مالکان تک کے بنانے کے لیے ڈیزائن کیا ہے، ہر ایک کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ پکس کے ساتھ صارف سوشل میڈیا گرافس اور مارکیٹنگ کے مواد تک سب کچھ بنا سکتے ہیں، اور سادہ ٹیکسٹ پرومپٹس کا استعمال کرتے ہوئے بغیر کسی ترمیم کی مہارت یا جدید ٹولز کی ضرورت کے۔ صارفین کو ویب سائٹ تخلیق کرنے کا ایک آسان طریقہ دے کر گوگل کانوا جیسی مشہور ڈیزائنر کا ایک کے ساتھ AI مقامی حریفوں کی مصنوعات جیسے کلو ڈیزائن فرام اینتھروپک کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسپیس میں گوگل کا داخلہ اس بات کا اشارہ چلنے والا ڈیزائن تیزی سے ایک بنیادی مسابقتی میدان بن رہا ہے، کسی بھی کاروبار کے لیے ہوکی داؤ پر جو بصری مواد پر منحصر ہے۔ برطانیہ کے شہری درجنوں قومیتوں میں شامل ہیں جنہیں جلد ہی دن سے زیادہ تھائی لینڈ میں رہنا چاہتے ہیں۔ 93 ممالک کے سیاح جولائی 2024 سے 60 دنوں کے لیے بغیر ویزے کے 2000 کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ کووڈ وبائی امراض کے بعد معیشت کو فروغ دینے کی حکومتی کوششوں کے حصے کے طور پر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ فروری 2022 میں روس کے ہمسایہ ملک پر مکمل حملے کے بعد سے یوکرین میں 791 بچوں سمیت 15,850 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیاسی اور امن سازی کے امور DPPA کے یورپ اور وسطی ایشیا کے ڈائریکٹر کاویکو گوتوہ نے منگل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کتب پر کافی زیادہ ہیں۔ آرسنل نے 2004 کے بعد پہلی بار پریمیئر لیگ چیمپئن بننے کی تصدیق کی ہے، کیونکہ مانچسٹر سٹی بورن ماؤتھ میں جیتنے میں ناکام رہا ہے۔ سٹی کو اپنے آخری 2 گیمز جیتنے کی ضرورت تھی، ساتھ ہی امید ہے کہ آرسنل اپنا آخری میچ جیتنے کے ناکام رہا، لیکن منگل کو 1-1 سے ڈرا ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو اپنے متنازع وائٹ ہاؤس بال روم کی تعمیراتی جگہ کا دورہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں دارالحکومت کی حفاظت کے لیے ایک چھت پر ڈرون ایمپائر تیار کی جائے گی۔ میکل آرٹیٹا نے سوئے ہوئے دیو ہیکل آرسنل کو جگا کر گنرز کو انگلش فٹ بال کی چوٹی پر بحال کر کے اپنے شکوک و شبہات کو خاموش کر دیا ہے۔ آرسین وینجر کے ناقابل تسخیر سے 22 سال بعد آرسنل نے آخر کار آرٹیٹا پروجیکٹ کو درست کرنے کے لیے لائن کو عبور کر لیا ہے، جو 2019 میں ان کی تقرری کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ اوپن AI اور مائکروسافٹ کے دیگر بانیوں کے خلاف ایلون مسک کے مقدمے کو مسترد کرنے کے جیوری کے تیز فیصلے نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم نے کمرہ عدالت میں کیا دیکھا۔ مسک کا کیس ایک کمزور تھا کیونکہ اس نے اسے دائر کرنے کے لیے بہت انتظار کیا۔ اوپن AI کے وکلاء نے تفصیل سے بتایا قانون کے موکل سے بتایا کہ کس طرح قانون ان کے موکل کی طرف ہے، جبکہ مدعی کی ٹیم نے سام آلٹمین کی ساکھ کی واضح کمی پر توجہ مرکوز کی اور عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ کوئی بھی مسک کے الزامات سے متفق نہیں ہوگا۔ شے شوارٹز ای میل فشنگ حملوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ ایک نوجوان کے طور پر اس نے ایک ہیکر کے طور پر پیسہ کمایا، لیکن 16 سال کی عمر میں پکڑے جانے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنی سائبر صلاحیتوں کو حملوں کو شروع کرنے کے بجائے روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نے تقریباً 10 اعلیٰ درجے کے سائبر سیکیورٹی کرداروں میں گزاری، جس میں اسرائیل کے ایلیٹ ڈیفنس اور انٹیلیجنس یونٹس کے لیے اہم پروجیکٹس بشمول آئرن ڈوم پروجیکٹ سے منسلک کام ایکسس میں شامل ہونے سے پہلے، جو سٹارٹ اپ بعد میں HP نے حاصل کیا تھا۔
ہنٹنگٹن بیچ میں قائم دفاعی اسٹارٹ اپ نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ 3 سالہ ماہ انڈسٹریز نے 50 ملین کیش اور ایکویٹی ڈیل میں ٹھوس راکٹ موٹر اسٹارٹ اپ ایکسکواڈرم حاصل کیا ہے۔ ایکسکواڈرم، جسے اب ماخ انرجیٹکس کے نام سے دوبارہ برانڈ کیا گیا ہے، کو ماخ کے آپریشنز میں مکمل طور پر جوڑ دیا گیا ہے، جس سے یہ جدید بغیر پائلٹ کے نظام میں سب سے اہم اور محدود اجزاء میں سے ایک پر براہ راست کنٹرول رکھتا ہے۔ معاہدہ خود ایک خوش قسمت وقفے سے شروع ہوا۔ دونوں کمپنیاں سب سے پہلے پچھلے ستمبر میں اس وقت منسلک ہوئیں جب ایک امائتی تقریب میں ایک ایکسکواڈرم گاہک نے مخروکوٹ رکھے جب ایک امائت بھرتی تقریب میں مخروکوٹ کا ذکر سنا کہ کمپنی ایک ٹھوس راکٹ موٹر سپلائر کے لیے مارکیٹ میں تھی، اور اب تعریف قریباً 5 ماہ بعد اس نے کمپنی کو مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے۔ اس عمل میں 8 دیگر ممکنہ خریداروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔